مریم بی بی میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ جس مولوی کو انہوں نے بھیجا تھا اس کے خلاف آبجیکشن لگانے کے لیے، اور اس آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صنم جاوید کیا ہے اور اس کو کیا آبجیکشن لگوانا ہے۔ کوئی کچھ کرو بندے ہو ورنہ سامنے کیا کڑی نہیں بڑی جی تے وہ سانوں پتہ چل گیا سی کہ بڑے میاں صاحب بھی تکلیف وچ ہیں تے انہاں دی کاکی بھی تکلیف وچ ہے۔ اگر میں ان کی یہ سازش ناکام کروں گا اور میں آخری حد تک جاؤں گا اور ہر وہ فوراً استعمال کروں گا تاکہ ان کی یہ فتح نہ ہو کہ صنم کھڑی نہیں ہو سکی۔ میری تو شدید ترین خواہش ہے کہ میں مریم کو اس کی اوقات بتاؤں جا کے جنرل الیکشن میں، بلکہ صنم کا بیٹا جو ہے اور صنم کی والدہ جو ہیں وہ دونوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ دونوں شہزاد فاروق کی کیمپین کرنے کے لیے گئے۔ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ ہمیں ڈور ٹو ڈور جا کے کرنا پڑے یا ہمیں وہاں پہ بینرز لگوانے پڑے، ہم وہ لگوا کے دیں گے۔ سیاست اس وقت تک نظریات پہ نہیں جا سکتی جب تک آپ نواز شریف، ضیاء الحق کا جو پیدا کیا ہوا سیاسی گند ہے نواز شریف اور اس کی فیملی جو ہے، اس کو پاکستان کی سیاست سے نہیں نکالتے، اس وقت تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کرپشن کے قریب گھومے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خبرنامہ۔ آج ہمارے ساتھ صنم جاوید کے والد صاحب موجود ہیں۔ صنم جاوید کا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شخصیت ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ان کے اوپر جبری تشدد یا جبری طور پر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کو الیکشن لڑنے سے بھی روکا گیا، اور ظاہر ہے کیوں نہ روکا جاتا کہ ان کے مقابلے میں مریم نواز تھی، اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر صنم جاوید ان کے مقابلے میں N119 میں کھڑی ہوتی تو یقینی طور پر ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ ماجرا کیا ہے کہ N119 میں اب یہ کہا جا رہا ہے، ان کی جو سسٹر ہیں، بہن ہیں فلک جاوید، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا ریسنٹلی بھی 3 دن پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق جو ہیں وہ بہتر انداز میں کمپین چلا رہے ہیں، لہٰذا صنم جاوید ان کے مقابلے میں دستبردار ہوتی ہیں اور وہی الیکشن لڑیں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں ان کے والد صاحب سے، جاوید اقبال صاحب سے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے اپنا۔ آپ کا شکریہ طیب۔ ایسا ہے کہ صنم جاوید کے لیے جب ہمیں کہا گیا تو صنم جاوید کے پیپرز ہم نے 3 MNA اور 2 MPA کی سیٹس پہ جمع کرائے، اور جو جنرل سیٹس تھیں وہ 3 تھیں، 2 MNA کی اور 1 MPA کی، اور یہ وہ سیٹیں تھیں جس پر مریم کے الیکشن لڑنے کے چانسز تھے۔ پارٹی کی طرف سے ہمیں یہ انسٹرکشن دی گئی کہ آپ تینوں سیٹس پہ اس کے اگینسٹ پیپر جمع کروائیں، تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر جاتی رہیں۔ however انہوں نے بعد میں یہ کیا کہ صنم کے پیپر جو ہیں وہ RO کے ساری کی ساری نگران گورنمنٹ، الیکشن کمیشن اور باقی سارے لوگ، وہ جو آج جن کے لیے بی بی آج کل بلیو بوائے ہیں یا بلیو گرل ہیں، وہ سارے کے سارے اس دوڑ میں شامل تھے کہ کسی بھی طرح صنم کو اس کے مقابلے سے باہر رکھا جائے۔ مریم بی بی میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ جس مولوی کو انہوں نے بھیجا تھا اس کے خلاف آبجیکشن لگانے کے لیے، اس کے ساتھ پاکستان کے کم از کم 25 سے 30 جو ہیں انتہائی مہنگے ترین وکیل بھیجے گئے تھے، اور اس آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ صنم جاوید کیا ہے اور اس کو کیا آبجیکشن لگوانا ہے، اور یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ عدلیہ شدید قسم کے دباؤ میں تھی۔ سنگل بینچ نے ہمارے وکیل کی کوئی بات سنے بغیر انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو ہے ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم آپ کو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ پروو کر دیا، اور میرے وکیل جو ہیں میاں علی اشفاق اور شاہ زیب مسعود صاحب اور معیز طارق، انہوں نے بڑے ریسرچ کے بعد نیچے ہی یہ ثابت کر دیا تھا کہ جس ترمیم کے تحت یا ایکٹ میں، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ڈالی گئی ہے وہ ایک فراڈ ہے۔ اس کو نہ تو پبلک کیا گیا تھا، نہ وہ اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی تھی، اور نہ وہ گزٹ تھی۔ جج نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا، مگر اس کے بعد اس پہ اتنا دباؤ تھا کہ اس نے ڈسمس کر دی۔ ہم اس کو لے گئے فل بینچ میں جہاں پہ 3 جج صاحبان تشریف فرما تھے۔ ہم نے ان کو جا کے بتایا، انہوں نے کہا اچھا جی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو بلایا اور وہ سارے اس کو یہ تم نے کیا کیا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، رات کو 12 بجے تک یہ نہیں تھی، تم نے اس کو گزٹ نہیں کروایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ میرے وکلا یہ شیور تھے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔
اس میں جو ہے اس سارے عمل میں تقریباً 12 سے 15 دن انہوں نے ہمارے ضائع کیے. اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں یہ بات ہو گئی اور ہم شیور ہو گئے کہ ہم یہ فیصلہ ہماری فیور میں آئے گا, تو جو فیصلہ تھا اس کو 8 یا 9 دن پینڈنگ رکھا گیا. جب پینڈنگ رکھ کے انہوں نے فیصلہ کیا, جو میرے لیے, میرے جیسے شخص کے لیے وہ پڑھتے ہوئے مجھے شرمندگی آئی کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کے لیول کے ججز کا لکھا ہوا نہیں ہے, اور ان بیچاروں نے صرف اس پہ دستخط کیے ہیں. اس پہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ حص کیا ہوتا ہے, ہر کیا ہوتا ہے, اور خامند اور بیوی کے اکاؤنٹ کے میں جوائنٹ اکاؤنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, یا خامند اور باپ کے ساتھ اکاؤنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے, یہاں تک ان کو پتہ نہیں تھا. شوکت بسرا اور صنم جاوید کا جو فیصلہ تھا وہ کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے کیا, اور وہ کاپی پیسٹ کہیں اور ہوئی ہوگی اور وہ ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے سائن کر دیا. جب سائن کر دیا تو ہم اس کی کاپی لینے کے لیے, جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ڈس الاؤ کر دیا, تو ہم نے امیڈیٹلی پارٹی کو بتایا کہ آپ لوگ جو ہیں یہ, کیونکہ صنم کو اور ہمیں ہائی کورٹ کے جب فل بینچ میں جسٹس کا یوم کا بیٹا جب وہاں آیا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا پرابلم کہاں ہے اور کہاں سے یہ ڈوری ہل رہی ہے, کس کو تکلیف ہے. اور جب بڑے میاں صاحب نے بلال یاسین کو یہ کہہ کے بھیجا کہ وہ کچھ کرو بندے ہو ورنہ سانو کیا کڑی لے بڑی جی, تو وہ سانو پتہ چل گیا سی کہ بڑے میاں صاحب کی تکلیف وچ ہیں تے انہاں دی کاکی بھی تکلیف وچ ہے. تے ہاؤ ایور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو جب ڈسمسل کر دیا تو ہم نے امیڈیٹلی پارٹی کو بتایا کہ جی صنم کے پیپرز جو ہیں وہ فل بینچ نے بھی ریجیکٹ کر دی ہیں, مگر میں ان کی یہ سازش ناکام کروں گا اور میں آخری حد تک جاؤں گا اور ہر وہ فورم استعمال کروں گا تاکہ ان کی یہ فتح نہ ہو کہ صنم کھڑی نہیں ہو سکی. میں نے ہائی کورٹ کے میرے وکلا 8 یا 9 دن کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کسی طرح اس فیصلے کی کاپی مل جائے. ہم ان ٹائم جا کے سپریم کورٹ سے اس کے اوپر ریویو مانگ لے. انہوں نے 9 دن کے بعد ہمیں کاپی دی. جب کاپی دی تو ہم نے سیم ڈے جا کے وہاں پر, ہم یہاں سے سیم ڈے اسلام آباد گئے اور وہاں جا کے پہلے تو جیل والے جو ہیں, جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے, چاہے وہ اڈیالہ جیل کا ہو یا کوٹ لکھپت جیل کا ہو, وہ نون لیگ کے پپٹس ہیں. انہوں نے 4 دن تک ہمیں وکالت نامہ سائن کر کے نہیں دیا. تو پھر ہم نے انڈر اسپیشل پاور آف اٹارنی اس کا کیس جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ میں فائل کیا, اور اس کو پلیڈ کیا شاہ زیب مسعود صاحب نے, میاں علی اشفاق صاحب نے اور معیز طارق نے, اور وہی کچھ جو آرگومنٹ انہوں نے لاہور میں کیے تھے سنگل بینچ میں اور پھر فل بینچ میں, وہی آرگومنٹ تھے ہمارے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ اسپیسیفکلی صنم کو مریم کے مقابلے سے روکنے کے لیے کروائی گئی ہے, اور یہ بالکل بھی نوٹیفائی بھی نہیں ہے اور یہ لیگل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ گزٹ نہیں ہوئی ہے. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کیس جو ہے ایک جج کے پاس لگا, جو جج تھا جسٹس منیب صاحب. اگر یہ کسی قاضی وازی کے پاس لگ جاتا تو اس کا بھی وہ بلے والا فیصلہ ہونا تھا. ہاؤ ایور فیصلہ آ گیا, اور یہ فیصلہ 27 جنوری کو ہمیں ملا. جو پی ٹی آئی کی ایگزیکٹو ٹیم ہے ان میں سے میرا یا میری بیٹی کا کسی کے ساتھ زیادہ رابطہ نہیں ہے, کیونکہ صنم 14/12/2023 تک پی ٹی آئی کی ریگولر ممبر بھی نہیں تھی. شی واز جسٹ سوشل میڈیا سپورٹر, اور وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتی تھی. وہ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے تو پی ٹی آئی کا پتہ ہی نہیں ہے, میں تو صرف عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں اور اب بھی کرتی ہوں, اور میں باہر جا کے پی ٹی آئی جوائن کروں گی. ہاؤ ایور 14/12 کو اس نے باقاعدہ مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا کہ جی میں نے صنم کو اڈاپٹ کر لیا, پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. میں کہ جی آپ پولیٹیکلی تو بے شک اڈاپٹ کر لیں, ویسے میں نہیں دیتا ہوں, میری بڑی قیمتی بیٹی ہے, میں نہیں دیتا آپ کو. تو ہاؤ ایور انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے پیپر جمع کروائے آپ. میں نے کروائے پیپر جمع, میں نے وہ دے دی, جو فیصلہ آیا تھا وہ دے دیا. پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے جن کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا ان کو بھجوا دیا, اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بھی شاکر کے تھرو میرے ساتھ بات ہوئی, تو ہم نے ان کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا.
ہمارا خیال تھا کہ وہ اگلے 1-2 دن میں اگر فیصلہ کر لیتے ہیں تو صنم واز ریڈی، شی از اسٹل ریڈی، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے لڑنے میں. تو لیکن یہ ہوا کہ جب ہم نے اس کو یہ پتہ لگا یا اس کو بتایا گیا کہ عباد فاروق نے وہاں پہ بڑی محنت کی ہے اور کمپین کی ہے، شہزاد فاروق عباد فاروق کے بھائی جو ہیں انہوں نے، تو اس نے کہا کہ میرے پیپر تو میری تو شدید ترین خواہش ہے کہ میں مریم کو اس کی اوقات بتاؤں جا کے جنرل الیکشن میں، لیکن پاپا شہزاد فاروق جو ہیں ان کے گھر نے بھی بڑی اسٹرگل کی ہے، انہوں نے بھی بڑا سفر کیا ہے، تو آپ ان سے بات کریں. اگر پارٹی 1-2 دن میں فیصلہ کرتی ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتی تو آپ جا کے میرے بیٹے کو کہیں، میری ماں کو کہیں کہ وہ جا کے شہزاد فاروق کی کمپین کریں تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو اور ووٹ تقسیم نہ ہو. اس ساری جو فلک نے جو ٹویٹ کیا وہ اس لیے کیا تاکہ جو وہاں پر اب لیگلی دونوں بندے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور سارے دونوں کو لوگ صنم کو بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے جانتے ہیں اور شہزاد فاروق صاحب کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن ڈے پہ جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو پی ٹی آئی کا. اگر تو اور اس کے لیے شہزاد فاروق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر 1 دن پہلے بھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صنم کی فیور میں وڈرا کر جاؤ تو میں کر جاؤں گا. اسی طرح صنم نے اس کو کہا کہ جی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر شہزاد فاروق کی کمپین اچھی جا رہی ہے اور وہ جیت سکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس نے محنت کی ہے، تو اس کو الیکشن لڑنے دیں. مطلب ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس بات پہ. فیصلہ کیونکہ پارٹی نے کرنا تھا، ان کی پارٹی نے آج تک ہمیں نہیں کہا، اس لیے نہ صنم نے کمپین شروع کی نہ ہم میں سے کسی نے کمپین کی، بلکہ صنم کا بیٹا جو ہے اور صنم کی والدہ جو ہیں وہ دونوں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں شہزاد فاروق کی کمپین کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میری ماما کو ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا، وہ 10 سال کا ہے صرف، لیکن آپ میرے جو انکل ہیں شہزاد فاروق ان کو ووٹ کریں. تو وہ ایک دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر شہزاد فاروق صاحب لڑیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی. بلکہ میں نے شہزاد فاروق کو کہا تھا کہ جی ہم اپنی اس کے بیٹے کی تصویر لگا کے اور اس کی والدہ کی تصویر لگا کے لوگوں کو یہ اپیل کر دیتے ہیں کہ صنم جو ہے کیونکہ ابھی تک پارٹی نے فیصلہ ہی نہیں کیا تو یہ نہ ہو کہ 8 تاریخ کو آپ کا ووٹ تقسیم ہو جائے اور صنم ایک ووٹ بھی اگر صنم کو پڑتا ہے تو وہ اب نہیں پڑھنا چاہیے، وہ عباد فاروق کو پڑھنا چاہیے. تو ہم نے اس کے ساتھ اسٹریٹجی ڈسکس کر لی ہے. ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہمیں ڈور ٹو ڈور جا کے کرنا پڑے یا ہمیں وہاں پہ بینرز لگوانے پڑیں، ہم وہ لگوا کے دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی مریم نواز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس وین میں صنم جاوید پیغام بھی دے رہی ہوتی ہیں مریم نواز کو، اور 2 ٹوک انداز میں دے رہی ہوتی ہیں. تو ایک سائڈ پر رکھ کر کے آپ ان کے والد ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صنم جاوید کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں یا مریم نواز کو؟ لوگ دیکھتے ہیں میں تو مریم کو لیڈر سمجھتا ہی نہیں ہوں. مریم کیا لیڈر ہے؟ اس کا باپ لیڈر نہیں ہے. اس کا باپ جو ہے پچھلے 40 سال سے اس کو بی بی پپٹ کہتی ہوتی تھی. وہ بیچارہ پچھلے 40 سال سے نہ اس کو عقل ہے. وہ حسن نثار صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور جو عثمان بزدار ہے نا، عثمان بزدار جو بھی اس کا نام تھا، پلس تھے وہ جی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عثمان بزدار اور جو نواز شریف ہے ان دونوں کا آئی کیو لیول جو ہے ایک جتنا ہی ہے. مطلب اس آدمی کو یہ نہیں پتا تھا، وہ جو بڑا کہتا ہے نا جی 28 مئی کو ہم نے ایٹم بم چلایا، تو اس احمق آدمی کو یہ نہیں پتا تھا اور وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ ایٹم بم چلانے کے لیے ہمیں ماچس چاہیے. اور ایک دفعہ اسے بتایا گیا کہ یہ شعر جو ہے یہ منیر نیازی صاحب کا ہے، اور انہوں نے یہ منیر نیازی ہے کون؟ یا جو جن لوگوں کا آئی کے لیول اس قدر لو لیول کا ہے، اور وہ ایک بیسکلی ایک ٹھگ قسم کا بزنس مین ہے. اس نے ساری زندگی پاکستان کی سیاست جو ہے نا اس کو کریپٹ کرنے میں اور اس کو گندا کرنے میں ضیاء الحق نے استعمال کیا نواز شریف کو. یہ ڈفر آدمی تھا اور اس کو انہوں نے لگا دیا بزنس مینس کے ساتھ کہ جو مرضی کرو
مجھے بیٹھے رہنے دو اور تم جو لوٹ مار کرنی ہے اس ملک کے ساتھ کرو. یہ بڑے بولے پن سے کہہ دیتا ہے نا وہ جی مجھے اقامہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ سزا دی گئی اقامہ کی وجہ سے. بھئی اقامہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ لینے کے لیے نہیں بنوایا تھا. یہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اقامہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس نے اس اقامے کے اوپر کھربوں روپیہ پاکستان سے اسمگل کیا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے. دنیا کے 5 بر اعظموں پہ اس نے اپنی جاگیریں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اور وہ جو دوسرا ہے شو پالش چوکر شباز شریف وہ کہتا ہے میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی. اس بندے کو بتائے احمد کے بچے تم نے دھیلے کی تو کرپشن کی نہیں, ہم مانتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں کی, تم نے تو اربوں کی ہے. وہ کہتا ہے میرے سے حلف لے لو میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی ہے. بھائی اصل ایشو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پٹواریوں کو تو بیوقوف بنائے. انہوں نے اس ملک کا مریم نواز نے وہاں پہ ہاؤس کیپر کا اقامہ کیوں بنوایا ہوا تھا. وہ یہ کہتی پھرتی جی میری بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب جو اس نے الیکشن پیپر بنے ہیں اس میں اس نے 1500 ایکڑ یا 1500 کنال کی جگہ کی ویلیو دی ہے. اور اگر اس کو آپ منیمم مارکیٹ ویلیو پہ بھی کریں تو وہ 900 ملین کی بنتی ہے. اس کا تو خامد بیچارہ مظلوم ڈرائیور جو ہے وہ تو خود ڈیپینڈنٹ ہے, وہ تو کچھ کماتا شماتا نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے. تو بی بی کے پاس یہ 900 ارب روپے کی 900 ملین روپیز کی صرف پراپرٹی کہاں سے آ گئی. اور وہ جو ایون فیلڈ ہے جس میں وہ بیچارہ بگاڑا مجرم 4 سال جا کے بیٹھا رہا ہے, اب آ کے کہتا ہے نہیں, اب آ کے کہتا ہے کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو میری بیٹی کو کسی نے گفٹ دیا ہے. تو بندہ پوچھے 32 ارب روپے کا ایور فیلڈ آپ کو کس نے گفٹ دے دیا اور کیوں دے دیا. مطلب وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اس ملک میں سے سیاست اس وقت تک نظریات پہ نہیں جا سکتی جب تک آپ نواز شریف ضیاء الحق کا جو پیدا کیا ہوا سیاسی گند ہے نواز شریف اور اس کی فیملی جو ہے اس کو پاکستان کی سیاست سے نہیں نکالتے. اس وقت تک پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کرپشن کے قریب گھومے گی. اچھا سر, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑا کھل کر بول رہے ہیں. بولنا میرا حق ہے. جس آدمی کو میں ناپسند کرتا ہوں اس کے بارے میں اپنی رائے رکھنا میرا حق ہے. مجھے کون آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نواز شریف پکڑ کے لے جائے. نواز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھے پکڑ کے لے جائے. اور جہاں تک باقی کسی کی بات ہے, میں نے کبھی کوئی کسی بھی آدمی کے خلاف ادارے کے خلاف یا اس اوور آل کسی بھی اس کے خلاف بات نہیں کی ہے. جو میری گریونسز ہیں وہ کسی بندے کی ذات سے ہیں. جو بندہ سیاست میں ہوگا اس کے اوپر سب تنقید کریں گے, میں بھی تنقید کروں گا, ہر آدمی کرے گا. اگر آپ کسی ایسی جاب پر ہیں جہاں پہ تنقید کرنا نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا. آپ سیاست نہ کریں. جو بھی بندہ سیاست کرے گا نا اس کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کے مخالفین اس کے ساتھ. میرا کون سا نواز شریف دوست ہے, میں تو اس کو دوست نہیں سمجھتا. میں اس کو عوام کا دشمن اور اپنا بھی دشمن سمجھتا ہوں. میں عوام ہوں پاکستان کی. میرا خیال ہے کہ اس نے آج تک پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ جو کہتا نہیں کہ اس کے جو پٹواری کہتے ہیں موٹر وے بنائی یہ کیا, پٹواری یا جو سی پیک ہے اس میں اس کا کوئی رول نہیں تھا. 88 میں سی پیک پہ جو موٹر وے ہے وہ بی بی کو پریزنٹ کیا گیا پروجیکٹ, اور بی بی نے اس کو کہا کہ جی آپ اس کو جی ٹی روڈ کے ساتھ بنائیں. اور اس پہ کیونکہ جی ٹی روڈ پہ بنانے سے جو کاسٹ ادھر سے آئی تھی موٹر وے پہ آئی ہے اس سے شاید 10 یا 15% پہ بن جاتی. اور کوئی احمد یہ اس سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے موٹر وے بنانے کے لیے نیا روٹ استعمال کیا. آپ نے پاکستان کی کم از کم 15 سے 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے جو ایگریکلچر لینڈ تھی اس کو تارکول کے نیچے ڈال دیا. ان لوگوں نے تو صرف یہ دیکھا کہ جی موٹر وے میں ہمیں اتنی کمیشن ملتی ہے, ہم ایور فیلڈ خرید سکتے ہیں یا مالٹا میں جائیداد خرید سکتے ہیں یا فلاں جگہ فلیٹ خرید سکتے ہیں. انہوں نے اگلوں سے کہا ہمیں فلیٹ خریدو, ہم نے کون سا پلے سے پیسے دینے ہیں. اس ملک میں آج جو فائنینشیل کرائسس ہیں اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک فیصلہ آیا سائفر کا, اس میں ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی, توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا سنا دی,
اور ان کی اہلیہ کو بھی، عمران خان کی اہلیہ کو بھی یعنی مطلب سزا ہو گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کو ہوئی ہے توسا خانہ میں، ان کو جی توشہ خانہ میں تو پھر پکڑ کے مریم کو سب سے پہلے لے کے اس کے ساتھ بند کریں جا کے. مریم نے بھی توشہ خانہ سے بہت سے گفٹ لیے ہیں، اور کچھ ایسے گفٹ لیے ہیں گاڑی نہیں نہیں وہ تو میں کچھ ایسے گفٹ لیے ہیں جو جن کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ایسے گفٹ بھی لیے ہیں انڈر گارمنٹس ٹائپ کے، ٹھیک ہے. اور گاڑی لی ہے، اور اس کے باپ نے گاڑی لی ہے، زرداری صاحب نے گاڑی لی ہے، اور بہت سارے ریٹائرڈ جنرلز نے گاڑیاں لی ہیں. ان سب کو پکڑے اندر کریں. توسہ خانہ میں تو پریوین ہی موجود نہیں تھی گاڑی لینے کی. تو اگر عمران خان نے گھڑی لے کے اگر اس نے بیچی ہے اور اس نے رول اینڈ ریگولیشن فالو کیے تھے تو پھر اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ہو گئی ہے تو پھر ان سب کو بھی پکڑ کے 14 سال اب ایک راستہ کھل گیا ہے نا، ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک اور راستہ کھل گیا. اب اگر جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، اگر پولنگ ریشو 45% سے زیادہ ہو گئی تو عمران خان 126 یا 127 سیٹیں جیت رہے ہیں. اگر پولنگ یہ اسٹریٹجی دنیا میں ان کو بھی سب کو پتہ ہے جو یہ گیم کھیل رہے ہیں. یا بلڈ اب آپ کے پاس ان کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ سافٹ انقلاب آنے دیں اور ان کے نتائج کو ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر یہ بنگلہ دیش والے حالات کو فیس کریں گے. اگر پولنگ ریشو 50 کراس کر گئی اور 60 کو ٹچ کر گئی تو پورے پاکستان سے عمران خان سنگل لارجسٹ نہیں بلکہ 2/3 میجورٹی والا پارٹی بن جائے گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ 176 سیٹ جیت جائے گا. مریم نے اپنی طرف سے وہ حلقہ لیا جہاں پہ اس کے خیال میں اس کے پاس 10% سے زیادہ مقابلے کی توقع نہیں تھی. تو شہزاد نے بڑی محنت کی ہے، شہزاد فاروق نے، اب وہ 50-50 ہے. لیکن اگر مریم کے مقابلے میں صنم وہاں ہوتی تو وہ اس کی ضمانت ضبط کرا دیتی، کیونکہ ہم نے وہاں پہ جا کے 2 دن جب جیسے ہی ہم لوگوں کو پتہ لگا، وہ خواہ وہ ووٹر کسی بھی پارٹی تھا، ایون اگر وہ پیپلز پارٹی کا بھی تھا، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کی بیٹی لڑ رہی ہوتی نا جی اسی تو انہوں ووٹ پانا سی بڑی دلیر ہے. تو ایکچولی پنجاب کے لوگ بھی، ساری دنیا کے لوگ، یہ نہیں ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بہادروں کو پسند کرتے ہیں، بگاڑوں کو بھی کبھی پسند کیا ہے. اور جس کی کلچ پلیٹ خراب ہو گئی بیچارے کی، 50 روپے کا پیپر دے کے یہاں سے بھاگ گیا، 4 سال وہاں بیٹھا رہا، پھر آ گیا 2 ملاتا ہوا کہ جی میں آ گیا ہوں نوکری کرنے کے لیے. تو اور پھر بڑی بہادری سے اپنی بے شرمی بتا رہا ہے لوگوں کو تاکہ گل ہو گئی. بھائی تاری کہتے نہ گل ہو گئی، عوام نال تو گل نہیں ہوئی تاری. عوام تو آپ کو جوتے لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. آپ کی کس سے بات ہو گئی ہے؟ جس سے بات ہو گئی ہے اس نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ تو آپ کو عوام نے ڈالنا ہے. آپ عوام میں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی نفرت اس وقت شریف فیملی کے خلاف پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں بھی ہے، آپ کسی دوسرے لیڈر کو اس کا سامنا نہیں ہے. یہ کسی حالت میں سیکیورٹی کے بغیر، سیکیورٹی بیریئر کے بغیر اگر عوام میں چلے جائیں تو ان کے پورے خاندان کا لوگ منہ کالا کر کے گھر بھیجیں ان کو. میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ صنم جاوید کی رہائی کے آپ کو اب امکانات نظر آ رہے ہیں؟ صنم جاوید کسی کنڈیشن پہ رہائی کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لیگل فائٹ کر رہے ہیں. ہم نے پہلے پیپر ایکسیپٹ کروانے کے لیے بھی RO آفس سے لے کے سپریم کورٹ تک فائٹ کی ہے. ہم اس کے جو بیلز ہیں اب تک شاید کسی بھی لیڈی پریزنر کی ایک بیل نہیں ہوئی. 2 دن پہلے، شاید 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے عالیہ حمزہ کی ایک 96 میں بیل ہوئی ہے. مجھے نہیں معلوم وہ بیچاری گھر گئی ہے یا اس کو دوبارہ پکڑ لیا ہے. صنم کی اب تک ہم 6 کیسز میں بیل کروا چکے ہیں، یہ 7واں کیس ہے. اور 6 دفعہ جب بھی اس کو رہا کرنے روپکار جاتی ہے اس کو باہر سے پکڑ لیتے ہیں، جیل کے باہر سے، یا جیل روپکار ایشو ہونے سے پہلے جیل کے اندر ہی اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں. ہم کسی آدمی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کسی آدمی کا ہم پہ کوئی پریشر ہے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے ہمیں بڑا ڈرایا اپنا. مجھے کسی ادارے کی طرف سے نہ دباؤ ہے، نہ مجھے کچھ کہا گیا ہے، نہ میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کا جو کام ہے آپ کری جا رہے ہو. جو میرا کام ہے اپنی بیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، میں اپنی بیٹی کو حق پہ سمجھتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. میں وہ کروں گا جو قانون میں مجھے جس حد تک اجازت دی ہے.
میں نہیں چاہتا کہ ریاست کے جو لوگ ہیں ان یہ جو نچلے لیول پہ لوگ معاملات کو کر رہے ہیں نا، وہ سارے معاملات اپنے پہ، ہر آدمی رشوت بھی لے رہا ہے، ہر آدمی غلط کام بھی کر رہا ہے، ہر آدمی اس کو نومینیٹ کرنے میں بھی انوالوڈ ہے، اور جس سپاہی سے لے کے آئی جی تک، پراسیکیوٹر سے لے کے پراسیکیوٹر جنرل تک، جس سے پوچھو وہ ہاتھ رکھ کے نا، میں وہ یار اسی تے تواڈے نال ہاں، اتنے والا کر رہا، پتہ نہیں اوپر والا کون ہے، اس کو کیا اس سے بیچاری سے لینا دینا ہے. لیکن میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ ساری جو وکٹمائزیشن ہے یہ مریم کے کہنے پہ ہو رہی ہے. وہ ایک سکھ عورت ہے، بنیادی طور پہ وہ بیمار ہے، ذہنی مریض ہے. اس کے اوپر بہت اچھا ایک ولاگ کیا ہے معیز پیرزادہ نے. اس نے لکھا ہے کہ وہ ایک صنم نے اس کو اس کی شاید دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کو پلاسٹک کی تیار کی ہوئی ماڈل کہتی ہے. تو وہ اس کو بیچاری کو بہت چھپتا ہے. یا اس نے ایک بات اور کی تھی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی صنم کو. وہ جب اس نے عمران خان پہ الزام لگایا تھا نا کہ اس کی بیٹی ناجائز ہے یا اس نے شادی کے بغیر بچی پیدا کی ہے، تو اس پہ اس نے ایک کویسچن ریز کیا تھا جو اس بیچاری کے دل میں لگ گیا ہوا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہے. وہ جو 9 مہینے والا 4 مہینے والا معاملہ ہے، اس پہ میں نے صنم کو روکا تھا، اور اسی پہ میں نے اس کو پہلی دفعہ زندگی میں ڈانٹا بھی تھا کہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی نہ صنم کے باپ پہ، نہ صنم پہ، نہ مریم کا، نہ مریم کے باپ کا، نہ ان کے کسی ہینڈلر کا کوئی دباؤ نہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ تھے صنم جاوید کے والد صاحب، جن کے ابھی بھی حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں. تو امید پر دنیا قائم ہے کہ صنم جاوید جو ہیں وہ جلد رہا ہو کر اپنے گھر والوں کو ملیں. بہت شکریہ. اب تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.